وفي تراحمهم وفي تعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه بعضه اشتكى منه جسد كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہم لوگ بڑے عرصے کے بعد دین کی بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اپنے مستقبل کو سنورنے کے لیے بہت دلچسپی کے ساتھ، بڑے عزائم کے ساتھ، بڑے امیدوں کے ساتھ یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا یہاں جڑنا ہماری زندگی کے تبدیلی کا اللہ سبب بنائے، ہمارا یہاں جڑنا ہماری زندگی کے لیے خوبیوں کا سبب بنے، اور ہمارا یہاں جڑنا ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا سبب بنے۔ اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو سب سے پہلے میں کون ہوں یہ جاننا ضروری ہے۔ محترم خواتین، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، ہم سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا رہبر قرآن ہے، ہمارے پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ اللہ نے ازواج مطہرات کو بنایا، حضرت آسیہ کو بنایا، حضرت مریم کو بنایا۔ اللہ نے ہمارے لیے بطور نمونہ حضرت فاطمہ کو، ام کلثوم کو، حضرت زینب کو، حضرت صفیہ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ذرا ہم غور کریں، ہم لوگوں کو اللہ نے زندہ اور تابندہ مذہب عطا فرمایا، ایسا مذہب اللہ نے عطا کیا کسی بھی معاملے میں ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہر معاملے میں ہم بے نیاز ہیں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے کسی بھی طریقے میں ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہمارے سامنے تمام سنت والے طریقے موجود ہیں۔ بچہ پیدا ہوا کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بال کب منڈوانا چاہیے، اس کے لیے عقیقے کی قربانی کب دینی چاہیے، اس کے لیے اللہ کے رسول ہدایات کیا ہیں۔ حضور نے فرمایا بچہ پیدا ہو تو لڑکا ہوتا ہے تو 2 دمبا قربانی دینا، اور لڑکی ہو تو 1 دمبا قربانی دینا۔ 7 دن میں ان کے لیے بہترین نام رکھنے کا انتظام کرنا، ان کا بال منڈوانا، اس کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائے۔ حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت دینے کے بارے میں فرمایا۔ ذرا ہم غور کریں، اسلام نے، مذہب اسلام میں الحمدللہ بچہ پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان کیوں ہے، دوسرے کان میں اقامت کیوں ہے؟ تاکہ ہر ایک اللہ کی بندی کو، ہر ایک اللہ کی بندی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ارے اللہ کی بندی، اذان دے کر تجھے یہ سمجھا دی گئی کائنات میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے، بڑی ہے تو صرف اللہ کی ذات بڑی ہے۔ کائنات میں کوئی بھی
کوئی بھی رشتہ بڑا نہیں ہے، اگر بڑا ہے تو اللہ کا رشتہ ہے۔ کائنات میں کوئی بھی چیز ہمارے لیے وفادار نہیں ہے، اگر کوئی از اول تا آخر یہاں بھی وہاں بھی وفاداری کی مکمل طور پر صلاحیت حیثیت رکھتی ہے، وہ اللہ کی ذات کی حیثیت ہے۔ کوئی بھی چیز طاقتور نہیں ہے، اگر طاقت ہے پورے کائنات میں وہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ اس بات کو ہمیں روز اول اللہ اکبر اس اعتبار سے اللہ کی ذات بڑی ہے، طاقت کے اعتبار سے اللہ کی ذات بڑی ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ کی ذات بڑی ہے، رشتے کے اعتبار سے اللہ کی ذات بڑی ہے، نعمتوں کے اعتبار سے اللہ کی ذات بڑی ہے، رب کے اعتبار سے اللہ کی ذات بڑی ہے، خالق و مالک ہونے کے اعتبار سے اس بات کو پیدا ہوتے ہی سمجھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہہ دیا جاتا ہے اقامت کیوں دی جاتی ہے، کیا ضرورت اقامت کی؟ اقامت کے معنی کھڑا کرنا، اذان کے معنی بلانا، اذان بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اقامت کھڑا کرنے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا لڑکی کو اذان کیوں دی گئی، لڑکے کو اذان دے رہے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے لڑکی کو اذان کیوں دی جاتی ہے، تاکہ یہ بات سمجھانے کے لیے دین اسلام کے ذمہ دار تو بھی ہے، تجھے بھی اللہ نے ذمہ دار بنایا، تجھے بھی اللہ نے مخاطب بنایا، تجھے بھی اللہ نے دین و اسلام کا مکمل نمونہ بنایا، تو بھی ایک نمونہ ہے، تجھے بھی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری؟ اسلام کی طرف اپنے صفات سے بلانا، اسلام کی طرف اپنے اخلاق سے بلانا، اسلام کی طرف اپنی عادتوں سے بلانا، اسلام کی طرف اپنے خصلتوں سے بلانا، اسلام کی طرف اپنے تمام خوبیوں سے بلانا۔ گویا اس وقت حضرت فاطمہ کا نمونہ کوئی ہے وہ تم ہی میں سے ہے، اگر عائشہ کا نمونہ ہے وہ تم ہی میں سے ہے، خدیجہ کا نمونہ ہے وہ تم ہی میں سے ہے، اسی لیے تمہارا نام کوئی معمولی نام نہیں رکھا جاتا، تمہارا نام رکھا جاتا ہے بڑی بڑی ہستیوں کا نام لے کر، تمہارا نام رکھا جاتا ہے بڑے بڑے ان بزرگ ہستیاں جن کے نام اس میں گرامی لینے پر زبان پر رضی اللہ تعالی عنہا آتا ہے، زبان پر رحمت اللہ علیہا آتا ہے، تو وہ نام آپ کو رکھا جاتا ہے۔ آپ کا نام آپ کی نصیحت کے لیے کافی ہے، آپ کا نام آپ کی نصیحت کے لیے کافی ہے، آپ کا نام آپ کی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ آپ کو عائشہ نام رکھ کر بتا دیا گیا ارے اللہ کی بندی تجھے میں نے تمام ناموں میں عائشہ کا انتخاب کیا، عائشہ کی طرح پاک باز بننا تیرا کام ہے، عائشہ کی طرح عالمہ بننا تیری ذمہ داری ہے، عائشہ کی طرح محدثہ بننا تیری صفت ہے، عائشہ کی طرح فقیہہ بننا تیرا مزاج ہے، تو عائشہ کی طرح ایک نمونہ بن۔ فاطمہ رکھا گیا، فاطمہ کی طرح نمونہ بن۔ خدیجہ رکھا گیا، خدیجہ کی طرح نمونہ بن۔ ام کلثوم رکھا گیا، ام کلثوم کی طرح نمونہ بن۔ زینب رکھا گیا، زینب کی طرح نمونہ بن۔ سینکڑوں نام اللہ کا نام اللہ تعالیٰ نے ان بندیوں کے ذریعے جن کو کائنات کے تمام نیک اور برگزیدہ بندیوں میں شمار فرمایا، ان بندیوں کے نام آپ کو رکھ کر ان بندیوں کی طرح بننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنے ناموں کا لحاظ کہاں رکھتے ہیں، اپنے ناموں کا لحاظ کہاں رکھتے ہیں؟ ارے حضرت فاطمہ کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، حضرت فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کا عزت اور جن کا احترام قیامت کے دن بھی کیا جائے گا۔ اٹھا کر دیکھو تاریخ میں، قیامت میں یحشر الناس یوم القیامہ حفاة وعراة وغرلا، قیامت کے دن جب لوگوں کا حشر ہوگا اس دن میں سب کے سب بغیر لباس کے ہوں گے، حفاة بغیر چپل کے ہوں گے، مادرزاد پیدا ہوں گے، مادرزاد پیدا ہوں گے،
حضرت عائشہ نے پوچھا الناس ينظرون بعضهم الى بعض یا رسول اللہ، سرکار وہ دن کیسا دن ہوگا، لوگ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ حضور علیہ السلام تیش میں آ کر فرمانے لگے ارے کیا کہتی ہو، کیا کہتی ہو، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، وہ دن اتنا سخت دن ہوگا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ یقول آدم نفسی نفسی، وہ ابراہیم نفسی نفسی، وہ نوح نفسی نفسی۔ روایتوں میں لکھا ہے تمام انبیاء کا حال بھی یہی ہوگا، ہر ایک یوں کہتے ہوں گے یا اللہ بس مجھے تو میرا ڈر ہے، مجھے تو میرا فکر ہے، مجھے تو میرا درد ہے، مجھے تو میری تکلیف ہے، مجھے تو میرا خوف ہے، مجھے تو میرے انجام کے سلسلے میں فکر ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کھا رہی ہوگی۔ اس وقت میں اللہ جل جلالہ امن والہ فیصلے کا سفارش کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ایک مجمع جا کر سفارش کرنے کو کہے گا، بے اللہ کے سامنے جا کر کہو کہ اللہ حساب شروع کر دے، اللہ تعالی حساب و کتاب شروع کر دے۔ چنانچہ ایک مجمع جائے گا حضرت آدم کے پاس، حضرت فرمائیں گے مجھے تو میرے سلسلے میں ڈر ہے، اللہ اگر مجھ سے پوچھے کسے پوچھ کر تو نے وہ پھل کھایا جس پھل کو کھانے سے میں نے منع کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام عذر پیش کر دیں گے، وہاں سے نوح علیہ السلام کے پاس نوح علیہ السلام عذر پیش کر دیں گے، نہیں بھائی نہیں، تم جاؤ ابراہیم کے پاس، اللہ مجھ سے پوچھے اے نوح تو وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں سفارش کی تھی، تجھے کیا حق بنتا ہے، نامعلوم انجام کی سفارش تو نے کیوں کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ وہاں سے جائیے حضرت ابراہیم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم عذر پیش کر دیں گے، اللہ مجھ سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو بہن کیوں کہا، میں کیا جواب دوں گا؟ وہاں سے چلتے چلتے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے لوگوں نے اللہ کو عبادت کرنا چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دیے، آپ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ محترم خواتین، سوچنے کی بات، حضور کی خدمت میں سب کے سب حاضر ہوں گے، تمام مرد تمام عورتیں، حضور آپ اللہ سے سفارش کر کیجئے، اللہ حساب کتاب جلدی شروع فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں گے انا لہا، ضرور میں سفارش کروں گا۔ سرکار چلیں گے اور جا کر مقام محمود پر سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد اللہ کے طرف سے حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت پوری کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشان امت کی طرف ایک نظر دیکھ کر آپ فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت کے سلسلے میں ذرا رحم فرما، کرم فرما، ان کا حساب کتاب شروع فرما۔ اللہ حساب کتاب کا معاملہ سرکار کی شفاعت پر شروع کریں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اتنے سنگین دن، اتنا خطرناک دن، وہ دن جس دن کوئی کسی کا نہیں، اس دن میں جس وقت اللہ وہاں سے پل صراط پر سے پار کرنے کو کہے گا، تمام کے تمام پار ہوتے رہیں گے، اچانک ایک آواز آئے گی اور وہ آواز یہ ہوگی اپنے اپنے سر جھکا لو، اپنا اپنا سر جھکا لو، اپنی اپنے نظریں نیچے کرو۔ قیامت کا منظر، نفسی نفسی کا عالم، اور ادھر مادر زاد حال، اور ادھر بغیر چپل کے پیر،
بغیر اس حال میں ایک آواز قیامت میں گونج رہی ہے، نظریں جھکا لیا جائے، نظریں جھکا لیا جائے، نظریں جھکا لیا جائے۔ اچانک یہ آواز گونجنے پر سب کی نظریں جھک جائیں گی، آواز آئے گی، اے اللہ جھکائے نظریں تو کیوں؟ یہ عجیب و غریب آواز ہے، یہ عجیب و غریب آواز ہے، نظریں کیوں جھکائیں؟ کیا بات ہے؟ کہنے والا کہے گا محمد رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ یہاں سے گزرنے والی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے فاطمہ اتنی پردے والی، اس کی حیات میں کسی نامحرم کی نظر اس پر نہیں پڑی، اس کے مرنے کے بعد بھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، آج اللہ کا فیصلہ ہے قیامت کے دن بھی کسی نامحرم کی نظر اس پر نہیں پڑے گی۔ فاطمہ کا اس حال میں گزر ہوگا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارا نام یہ تمام صفات کو مد نظر رکھ کر فاطمہ نہیں رکھا گیا؟ اب ذرا سوچو، ہمارا نام فاطمہ رکھ کر ہمارے صفات کیا ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں، ہماری زبانیں کیا ہیں، ہمارے سوچ کیا ہیں، ہمارے فکریں کیا ہیں، ہمارے خواہشات کیا ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں، ہمارے عزائم کیا ہیں، ہم لوگ کہاں تھے اور کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانا چاہیے تھا؟ اللہ نے ہمیں بنایا کیا اور ہم بن گئے کیا؟ اللہ نے ہماری عزت اور احترام کا اتنا لحاظ رکھا، اتنا لحاظ رکھا، اتنا لحاظ رکھا، کہاں قرآن نے تمام طرح کی عورتوں کے نام لینے سے بھی کترا کر سوائے مریم کے کسی کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ مریم کے شوہر نہیں تھے، مریم ایک نشانی تھی، مریم ایک قدرت تھی، مریم علیہ السلام اللہ کے طرف سے ایک معجزہ تھی، اس لیے حضرت مریم کا نام لیا، ورنہ جہاں جہاں عورتوں کا نام لینے کا نمبر آیا، امرأت عمران، عمران کی بیوی، امرأت فرعون، فرعون کی بیوی، اللہ نے شوہر کا نام لے کر کہا۔ تمہارے نام کو بھی اللہ نے پردے میں رکھا، تمہاری قربانی کو اللہ نے پردے میں رکھا، تمہاری ذات کو اللہ نے پردے میں رکھا، تمہارے صفات کو اللہ نے پردے میں رکھا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ عورتوں کی تعریف کرنے سے بھی روکا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور علیہ السلام سے، اللہ کے رسول یہ خاتون ہے، یہ ماشاءاللہ بہترین نماز پڑھتی ہے، یہ ماشاءاللہ بہترین ذکر کرتی ہے، بہترین تلاوت کرتی ہے، اچھی اچھائیاں بیان کرنے لگی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ماں، آپ نے فرمایا بس کر بس کر بس کر۔ اشارہ تھا آپ کا عورتوں کی تعریف ان کی زندگی میں نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کی تعریف ان کی زندگی میں نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں جو کچھ بھی کریں گی، جو کچھ بھی رہیں، جو اپنائیں گی، جیسے بھی وہ زندگی گزارے گی، وہ جانتا ہے اللہ کی ذات اس کے سلسلے میں اچھی طرح واقف ہے، اور اللہ اپنی ذات سے براہ راست عورتوں کے لیے اجر عظیم عطا کرے گا۔ جو دے گا وہ عورتوں کو اللہ ڈائریکٹ دے گا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی خدمت کا بدلہ اللہ براہ راست دے گا، آپ کی قربانی کا بدلہ اللہ براہ راست دے گا، آپ کی تربیت کا بدلہ اللہ براہ راست دے گا، آپ کے دعاؤں کا بدلہ اللہ براہ راست دے گا۔ عام طور پر دنیا میں بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹی بڑی ہو گئی، نام والی ہو گئی، کام والی ہو گئی، شان والی ہو گئی، لیکن جب پوچھا جاتا ہے ارے بھئی یہ بیٹا کس کا، باپ کا نام بتایا جائے گا، یہ بیٹی کس کی، باپ کا نام بتایا جائے گا، ماں کا نام نہیں لیا جاتا، اور ماں کے دل کے اندر یہ کبھی نہیں گزرتی یہ بات کہ میرا نام کیوں نہیں آیا، حالانکہ اس بچے کی تربیت میں نے کی ہے،
ہے، یہ بچے کی تربیت میں نے کی ہے، اس بچے کے لیے دعا میں نے کی ہے، اس بچے کے لیے اللہ سے میں نے مانگ کر اس کی زندگی کو بنایا ہے، سدھارا ہے، پوری زندگی خدمت کر کے میں نے نبھایا ہے، میرا نام کیوں نہیں آتا؟ اس اللہ کی بندی کے دل میں ذرا برابر اس کا افسوس، اس کا صدمہ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے لیے کرتی ہے اور اللہ ہی سے اجر کا مطالبہ رکھتی ہے۔ میں آج آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے ہی ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے، ہماری تمام تر جتنی بھی ہم نے زندگی بھر کیا ہے اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم قیامت تک، موت تک اللہ کے لیے کرتے رہیں گے۔ وہی کاموں میں آپ کے چند کام، آپ نے کتنا قربانی دیا۔ جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، مرد حضرات مہمان لے کر آتے ہیں، لیکن تمام گلیوں میں چرچا کس کا؟ ارے بھئی عبد الرحمن بھائی کے گھر میں دعوت ہے، عبد القدوس بھائی کے گھر میں دعوت ہے، عبد الرحیم بھائی کے گھر میں دعوت ہے۔ لوگ سب کے سب مردوں کا نام لیں گے کہ ان کے گھر میں دعوت ہے، ان کے گھر میں دعوت ہے، لیکن بیچارے وہ سب کے سب جب آ کر پہنچیں گے گھر، دسترخوان بچایا جائے گا اور ان کے سامنے آئٹم رکھے جائیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دعوت تو دیا عبد الرحمن نے، دعوت تو دیا عبد الغفور نے، دعوت تو دیا عبد القدوس نے، لیکن دعوت دینے کے بعد مہمان جب گھر کو آ جاتے ہیں، دسترخوان بچھانے کے بعد سالن اس کی بیوی کی پکائی ہوئی، کھانا اس کی بیوی کا بنایا ہوا، چاکنا اس کے بیوی کا بنایا ہوا، انڈا اس کے بیوی کا تلا ہوا، میٹھا اس کے بیوی کا بنایا ہوا، تمام خدمات اس کے بیوی کے طرف سے رکھے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندی چولہے کے کھوٹری میں رہتی ہے اور اس کو اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنی قربانی دی، بڑی محبت کے ساتھ روٹی بنا کر کھلایا، کھانا بنا کر کھلایا، اور جاتے ہوئے لوگوں نے تمام نے عبد الرحمن بھائی کو شال اڑایا، عبد الرحمن بھائی کو ہار دیا، عبد الرحمن بھائی کو پھول دیا، عبد الرحمن بھائی کی تعریف کیے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سبوں نے عبد الرحمن بھائی کو کہتے ہوئے چلے گئے، لیکن وہ اللہ کی بندی کھانا کھائے بغیر تمام کے جھوٹے برتن دھوتی ہے اور سب کو صاف کرتی ہے، بعد میں بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے۔ یہ منظر سوائے اللہ کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اور اس پر اللہ جو اجر آپ کے لیے مرتب کرتا ہے، آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آپ کیا سے کیا بن گئی۔ میں تو کہتا ہوں، عورتوں سے عبادت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، مجاہدے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، قربانیوں کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ عورتوں کی جو بھی قربانی ہوگی وہ گھر کے اندر ہوگی، گھر کی چار دیواریوں کے اندر ہوگی۔ مرد مکلف ہیں باہر کی قربانی کے، عورت مکلف ہے گھر کی قربانی کے۔ عورتوں سے یہ کہا جائے گا، تو گھر میں رہ کر تیرے بیوی، تیرے شوہر کو سنبھال، تیرے شوہر کو سنبھال، تو بیوی ہے تیرے شوہر کو سنبھال، تو ماں ہے تیرے بچوں کو سنبھال، تو بہن ہے تیرے بھائیوں کو سنبھال، تو بیٹی ہے تیرے باپ اور ماں کو سنبھال، تو جو رشتہ رکھتی ہے وہ رشتہ کے مطابق تو اپنی ذمہ داری کو نبھا۔ اب ہماری ذمہ داری بازو گھر کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری گاؤں گلی کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری پورے عالم کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری صرف اور صرف ہمارے گھر کی ہے۔ اسی لیے مردوں سے کہا گیا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا کیا کرو، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا جس وقت ہم مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے عطا فرما دنیا میں کیا حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگتا ہے، اللہ دیکھتا ہے اس کے لیے دنیا میں کیا چاہیے، اس کے لیے آخرت میں کیا چاہیے۔ اس کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا رب فی دنیا حسنہ کا فیصلہ کرتا ہے۔ کیا فیصلہ؟ باپ نے مانگا کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے، حضرت علی فرماتے ہیں
27 مطلب ہیں اس دعا کے، 27 مطلب ہیں اس دعا کی۔ کیا مطالب؟ فرمایا رزق، جس کے پاس رزق نہیں ہے اس نے مانگا فی الدنیا حسنہ سے مراد رزق ہے، علم نہیں ہے مانگا فی الدنیا حسنہ سے مراد علم ہے، اولاد نہیں ہے مانگا فی الدنیا حسنہ سے مراد اولاد ہے، بیوی نہیں ہے مانگا فی الدنیا حسنہ سے مراد بیوی ہے، بچے نہیں ہے مانگا فی الدنیا حسنہ سے مراد بچی ہے، تربیت نہیں ہے مانگا فی الدنیا حسنہ سے مراد اچھی تربیت ہے، سکون نہیں ہے مانگا فی الدنیا حسنہ سے مراد سکون ہے، اس کے پاس راحت نہیں ہے مانگا فی الدنیا حسنہ سے مراد راحت ہے، زندگی اتحاد اتفاق محبت ہے، اس نے زندگی میں اپنے تمام طرح کے برکات مانگا فی الدنیا حسنہ سے مراد برکتیں ہیں۔ جو مانگتا ہے دعا جس تکلیف میں، اس تکلیف کے مطابق اللہ فی الدنیا حسنہ کا فیصلہ کرتا ہے، وہ فی الآخرت حسنہ کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہا گیا۔ ہماری تمام عورتیں خدمت کرنے کے بعد اللہ سے کہتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مطلب کیا؟ یا اللہ میں نے جو کھانا پکایا ہے یہ کھانا نیک لوگوں کو کھلا، اللہ ضرور نیک لوگوں کو کھلائے گا۔ جیسے لقمان حکیم نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، بیٹا تیرا کھانا سوائے نیک لوگوں کے کوئی نہ کھائے۔ یہ قبولیت کی علامت کہ ہمارے گھر میں اللہ والے آ کر کھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں فقراء آ کر کھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں مساکین آ کر کھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں یتامہ آ کر کھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں مسافرین آ کر کھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں علماء اور حفاظ آ کر کھا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر سعادت کون سی سعادت ہو سکتی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری دنیا بھر کی ذمہ داری نہیں۔ آپ کی ذمہ داری آپ کی بیٹی کو سنبھالنا، آپ کی بچی کو سنبھالنا، آپ کی بہن کو سنبھالنا، آپ کی ماں کو سنبھالنا، آپ کی بہو کو سنبھالنا، اور آپ کے گھر کے اندر رہنے والی خاتون کو سنبھالنا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اللہ بازو گھر کی بچی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اے فاطمہ اللہ اکبر تو نے حسن کی تربیت کی، تو نے حسین کی تربیت کی، اللہ فاطمہ سے یہ پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا تو نے یہاں کی وہاں کی تربیت کیوں نہیں کی۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، سرکار نے اپنی زندگی میں یہ کہہ دیا فاطمہ فی الجنہ سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن والحسین، فرمایا اگر فاطمہ تمام عورتوں کی ملکہ ہے، سیدہ ہے جنت کی، فرمایا حسن و حسین تمام جوانوں کے سردار ہیں جنت کے، اور علی فی الجنہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر دل کے اندر نیت کر لے یا اللہ میرے گھر کے اندر سکون پیدا فرما، راحت پیدا فرما، عافیت پیدا فرما، عفت پیدا فرما، عزت پیدا فرما، چین پیدا فرما، یا اللہ میرے گھر کو سراپا جنت کا نمونہ بنا دے، اللہ ضرور بنائے گا۔ اس کے لیے 4 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے قو انفسکم واہلیکم نارا، جب مردوں سے کہا جاتا ہے تو اس سے یوں کہا جائے گا تیری بیوی اور بچوں کو نماز کا حکم دے، جب عورتوں سے کہا جاتا ہے ان سے یوں کہا جائے گا تیرے شوہر اور تیرے بچوں کو اس کا حکم دو۔ اور جب عورت چاہ لے اپنے گھر کو جنت بنانا بہت آسان ہے، اس کے لیے پہلا کام گھر کے مردوں کو نمازی بناؤ۔ اور ماشاءاللہ ہماری عورتیں اچھی طرح پٹانا جانتی ہیں، اچھی طرح منانا جانتی ہیں، اچھی طرح سمجھانا جانتی ہیں، اچھی طرح ذہن سازی کرنا جانتی ہیں، اچھی طرح جیب خالی کرنا بھی جانتی ہیں۔ کسے کون سے انداز میں بات کرنا ہمارے بیگمات کو، ہمارے عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔
بچیاں ہمارے گھر میں ماشاءاللہ بچیاں ہیں، زیادہ زیادہ ان کی عمر کیا 6 یا 7 سال، لیکن جس وقت ابو کو منانے کا نمبر آتا ہے، آتے ہی ابو کے پاس ماشاءاللہ لڑکوں کو اتنے زیادہ نخرے نہیں ہوتے جتنی زیادہ ماشاءاللہ لڑکیوں کی ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے باپ ہمیشہ بیٹی سے زیادہ چاہت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ جو ہی باپ گھر کو آیا سب سے پہلے بیٹی اسے پوچھتی ہے، اسے مناتی ہے، اسے ہنساتی ہے، خیر خیریت رکھتی ہے، اور اس کے بارے میں تمام طرح کے اچھائیاں اس کے سامنے پیش کرتی ہے۔ کون؟ بیٹی۔ ماشاءاللہ گویا بچپن ہی سے یہ مزاج لے کر عورتیں چلتی ہیں۔ عورتوں کو معلوم اپنے باپ کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، اپنے باپ کو کس طرح منایا جائے، اپنے باپ کو کس طریقے سے بہترین ذہن سازی کیا جائے۔ بیویوں کو معلوم اپنے شوہر کو کیسا منانا، بہنوں کو معلوم اپنے بھائی کو کیسے منانا، اور اسی طریقے سے ماں کو معلوم اپنے بیٹے کو کیسا منانا۔ عورتوں کے اندر اللہ نے خصوصیات رکھے ہیں۔ اسرائیلی روایت ضرور ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام نے بہترین تشکیل کرتی تھی۔ یہ اسرائیلی روایت ہے جس کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ حضرت حوا جب آدم کو منانا ہوتا تو بہترین منا لیا کرتی۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا حضرت عائشہ سے، تو کب راضی ہوتی ہے، تو کب ناراض ہوتی ہے، مجھے اچھی طرح پتا چلتا ہے۔ پوچھا اب کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا جب تو خوش ہوتی ہے یوں کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ، آپ کے رب کی قسم۔ جب تو ناراض ہوتی تو یوں کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو اس کا مطلب کیا؟ تو ناراض ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم کا نام، راضی ہوتی ہے تو میرا نام۔ تو تیرے یہ الفاظ کی تبدیلی بتا دیتے ہیں تو خوش ہے یا ناراض ہے۔ اسی طرح مستورات کے اندر بہت حکمتیں، میں اس لیے کہتا ہوں آپ کے اندر جو حکمتیں اللہ نے فطرت میں رکھی ہیں، کسے کیسا منانا، وہ سب آپ کو پتا ہے۔ تو آپ کو یہ صلاحیت اللہ نے کیوں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ آپ دنیاوی اعتبار سے صلاحیتوں کو خرچ کریں، اس لیے دی ہے آپ اس صلاحیت کو اپنے گھر کو جنت بنانے میں خرچ کرو، اپنے بیٹیوں کو منانے میں خرچ کرو، اپنے بیٹوں کو منانے میں خرچ کرو، اپنے شوہر کو منانے میں خرچ کرو۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری ہے جب تم نے میں نے قبول کیا کہتے ہوئے نکاح نامے میں دستخط کر دی، گویا آپ نے گھر کی ملکہ بن کر گھر کی سلطنت کو، گھر کی حکومت کو، گھر کے چار دیواریوں کو، گھر کے ماحول کو، گھر کے شب و روز کو پورے بہتر سے بہترین بنانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ، حضور بہترین عورت کون ہے، نیک عورت کون ہے، اچھی عورت کون ہے، اخلاق والی عورت کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا، سب سے پہلا جواب بڑا پیارا جواب، فرمایا اچھی بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے۔ اذا صلت خمسہا، آپ نے فرمایا پہلی بات 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، نمبر 2 وصام شہرہا، رمضان المبارک کی روزہ رکھنے والی، نمبر 3 واطاعت بعلہا، اپنی شوہر کی بات ماننے والی، نمبر 4 وحفظت نفسہا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی۔ یہ عورت نیک عورت ہے، پاک عورت ہے، مطیع عورت ہے، فرما بردار عورت ہے، یہ سیدھے جنت میں جائے گی۔ اور دوسری جگہ پر آپ نے کیا فرمایا؟ ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ،
آپ نے فرمایا دیکھو بہترین عورت کون ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے دل کو باغ باغ کر دے۔ کیا مطلب؟ اس کے 4 مطلب ہے۔ پہلا مطلب، عورت جس وقت شوہر اپنے تمام کام و کاج سے فارغ ہو کر گھر کو آئے تو عورت کو چاہیے جیسا شوہر چاہتا ہے ویسے بن کر سنور کر رہے، بن کر سنور کر رہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہماری عورتیں ماشاءاللہ جب باہر نکلنے کا وقت آتا ہے بن کر سنور کر نکلتی ہیں، جب شوہر کے لیے سنورنا ہوتا ہے وہ ایسا بوجھ محسوس کرتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ جب بھی شوہر گھر کو آئے، میں اکثر معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، غیر عورتوں کی مثال دیتا ہوں، اکثر ہم لوگ جب مدراس میں تھے جس گلی میں رہتے تھے وہ گلی میں سوائے ہمارے پورا گھر غیروں کا تھا۔ میرا بچپن کا زمانہ گزرا، میں نے دیکھا، میں ہمیشہ میری والدہ سے پوچھتا تھا ارے یہ عورتیں شام کے اوقات میں کیوں سنورتی ہیں؟ شام کے اوقات میں کیوں پاؤڈر ووڈر لگا کر سر پہ پھول رکھ کر، حالانکہ گھر میں رہتی ہیں، اتنا زیادہ سجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک خاتون تھی پڑوسن، ان سے ہم نے پوچھا، تب پرانی بات، آج سے 30 سال پہلے کی بات، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا قصہ تمہیں لوگ کہتے باہر جا رہے ہیں کیا؟ نہیں بیٹا انکل آ رہی ہیں۔ اب مجھے حیرت ہوتی تھی، انکل تو روزانہ آتے ہیں، سنورنے کیا ضرورت؟ انکل تو روزانہ آتے ہیں، سنورنے کیا ضرورت؟ تب پتا چلا عورت کے لیے ہدایت حدیث میں ہے، اذا نظر الیہا سرتہ، شوہر جب گھر آئے عورت کو ایسا حلیہ باندھ کر، ایسے حلیے میں، ایسی شکل میں، ایسی صورت میں، ایسا پیارا بن کر استقبال کرنا چاہیے شوہر کا دل باغ باغ ہو جائے۔ ہمارے عورتاں اللہ اکبر سب سے زیادہ پورے دن میں اترا ہوا چہرہ اس وقت چھوٹا سا، اترا ہوا چہرہ، بنگا چہرہ، آڑا ٹیڑھا چہرہ، کیا بتاؤں، بتا نہیں سکتا۔ ایسے حالت میں رہتی ہیں چڑچڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ارے بھئی مرد آ رہا ہے، سب سے پہلے بات دروازہ ڈھنگ سے کھولتے نہیں، مار کو سینہ صندوق ہونے کے بعد آرون جی گر کو آئے تک کہ اس کا ٹینشن مینشن کرنا مشکل ہو جاتا، یہ حالت میں آتی ہے۔ دوسری بات، گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کچرا، یہاں کچرا، وہاں کچرا، وہاں گلاساں گر کو، یہاں سالن سٹ کو، وہاں چاوانا گر کو، ستیہ ناس مکان۔ دوسری چڑچڑاہٹ، اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں، مردوں کو صفائی پسند، گھر صاف ستھرا رکھو، مردوں کو حسن پسند، اپنے آپ کو حسین بنا کر رکھو۔ چوتھی چیز، مردوں کو تربیت پسند، میں ان بات پر آ رہا ہوں، اپنے بچوں کو لے کر قرآن پڑھاتے ہوئے، گھر صاف ستھرا رکھ کر، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھ کر۔ تیسری چیز، اپنے شوہر کے بچے، اپنے بچے ان کو بٹھا کر کبھی قرآن پڑھاتے ہوئے، کبھی حدیث سکھاتے ہوئے، کبھی نصیحت کرتے ہوئے، کبھی ان کو تربیت کرتے ہوئے، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سناتے ہوئے، کبھی ان کے دل میں خوف و خشیت اللہ کی بٹھاتے ہوئے، کبھی قبر و حشر کی بات بتاتے ہوئے۔ جس وقت وہ بیٹھتی ہے، شوہر جو ہی اندر آیا، دیکھا ماشاءاللہ کیا پیارا منظر ہے، گھر پاک ہے، میری بیوی صاف ہے، اور میرے بچے تربیت پا رہے ہیں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بچے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور چوتھی چیز، باپ آتے ہی سبوں نے مل کر ان کا استقبال کیا، سبوں نے مل کر ان کو ویلکم کہا، سبوں نے مل کر اہلاً سہلاً سے کہا، کتنا خوش ہوگا۔ یہ فرمایا حضور نے، اذا نظر الیہا سرتہ، باپ دیکھتے ہی بیوی ایسا ماحول گھر کا بنائے رکھے، دل باغ باغ کر دے۔ ذرا اس وقت میں ہمارا جائزہ لینے کو کہتا ہوں،
ہمارا جائزہ لینے کہتا ہوں، ہم لوگوں کا اپنے بچوں کی تربیت میں کتنا حق ہم نے ادا کیا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، ہم نے اپنے بچوں کو کتنی تربیت کا حق ادا کیا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، ہم نے کیا 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 نہیں کیا؟ ذرا سوچو ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو بیٹا قرآن بیٹھ کر پڑھاؤ پڑھایا؟ نہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو جھوٹ مت بولو کہا؟ نہیں، بلکہ بچوں کو غیبت کرنے کے عادی بناتے ہیں۔ تمہاری نانی کیا کر لے کوئی ذرا جا کو جھانک کو دیکھو، تمہارے دادی کیا کر لے کوئی، تمہارے پھپھو کیا کر لے کوئی، تمہارے چچا کیا کر لے کوئی، چغل خور بن جاتے ہیں بچے۔ دوسری بات، بچوں کو ہلو اٹھا لے کو آ جا چور بنا دیتے ہیں۔ بچپن ہی سے بچوں کا مزاج خراب، کوئی ہے تب بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں ہے بولو، جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ معذرت میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ گھروں میں ہو رہا ہے، بچوں کو جھوٹا بنا کر خوش، بچوں کو گالی دینے والا بنا کر خوش، بچوں کو عیاش بنا کر خوش، بچوں کو آوارہ بنا کر خوش، بچوں کو لڑاکو بنا کر خوش، بچوں کو آزاد مزاج والا بنا کر خوش۔ ہم نے کبھی یوں نہیں کہا، بلکہ بعض مستورات جب یہ نیت کر لیتی ہیں نہیں میں اپنے بچوں کی تربیت کروں گی، جھوٹ بولنے پر کان پر کھینچے گی کہ خبیث آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ 2 روپے تیرے جیب میں کیسے آئے؟ جواب دو، کیسے آئے 2 روپے؟ 2 روپے پر اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے، کل 20 روپے پر جھوٹ بولے گا، 200 پر جھوٹ بولے گا، 2000 پر جھوٹ بولے گا، 2 لاکھ پر جھوٹ بولے گا۔ اسی لیے مشہور قصہ ہے، چور جس وقت پکڑا گیا اور اس کو سولی پر چڑھانے کا جب وقت آ گیا، اس سے پوچھا گیا ذرا بتاؤ آپ سولی سے چڑھنے سے پہلے کیا پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں میری والدہ سے ملنا چاہتا ہوں، میری والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے بلا کر لے گئے اس کے والدہ کے پاس اور لے جا کر کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر تو والدہ سے ملنا چاہتا ہے مل کر بات کر۔ اس کی ماں آئی، اس نے کہا امی جان ذرا قریب آئیے، امی جان ذرا قریب آئیے، امی جان ذرا قریب آئیے۔ جب ماں قریب آ چکی تو اس نے کان پکڑ کر قطرہ کان ہی نکال لیا۔ وہ چیخی چلائی ہنگامہ کی، کہا ارے نالائق، ماں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ کیا حرکت تو نے کی؟ تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میری والدہ ماجدہ بچپن ہی سے جب میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا چرا کر لایا کرتا تھا، میری ماں میری تعریف کرتی تھی، میری ماں میری تعریف کرتی تھی۔ کیا کہتی تھی؟ ارے واہ 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 کیسا بیٹا یہ، 2 روپے کو 4 نیمبو۔ تو وہ کہتا تھا نہیں امی 2 نیمبو کے پیسے دیا، وہ ماموں ذرہ پلٹے نا، ہلو 2 نیمبو مار لیا۔ ارے واہ شاباش شاباش، ویری گڈ بیٹا، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ بیٹا جی 2 روپے کو پنڈو لاؤ۔ 2 روپے کو پنڈو لینے گیا، 10 روپے کے پنڈو لے کر آیا۔ کیسا بیٹا؟ ارے نہیں ماموں کو ذرا آنکھیں دکھ رہی نہیں، میں آ کر اس طریقے سے پلاسٹک کور میں ہلو ڈال لے کر آ گیا، ماموں دیکھے بھی نہیں، میں سلام کر کے خاموشی سے کھسک گیا۔ شاباشی، چھوٹے چھوٹی چوریوں پر شاباشی دیتے 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 اب میں بڑا چور بن گیا۔ اسی طرح ہماری بچیاں جو اسکول میں کالج میں جا رہی ہیں، ان کو جس وقت وہ بچیاں فون میں میسیجز کر رہی تھیں، فوراً پہ ماں آ کر دیکھی، امی ذرا فون دیو، فون دی۔ کیا قصہ بیٹا؟ نہیں میرے دوست کو بات کرنا۔ کون سا دوست تھی؟ نہیں ہمارے گھر کا، ہمارے کلاس کا کلاس میٹ۔ بات کرتے کرتے امی ذرا ہوم ورک لکھنے جانا، امی ذرا ہوم ورک لینے جانا، امی ذرا کاپی لینے جانا۔ آپ نے نگرانی کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ بچی کاپی لینے جا رہی ہے اور وہاں وہ سہیلی کے گھر میں گئی اور وہ پتہ نہیں کس کا گھر تھا اور وہاں کچھ نامحرم لوگ
لوگ بھی رہتے تھے اور وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، پھر اس کے بعد وہ واپس آ رہی ہے، کاپی لے کر آنے میں 2 گھنٹے لگ گئے، آپ نے پوچھا ہی نہیں اے بچی تو گئی جا کر کاپی لے کر آنے میں 2 گھنٹے کیوں، تو اتنی دیر کیوں کی؟ نہیں امی ذرا وہاں پر مذاکرہ کر لے کر بیٹھ گئے، ٹیوشن پڑھ لے کر بیٹھ گئے، ذرا وہ ایک کوسچن تھا وہ کوسچن کا آنسر لکھ لے کر بیٹھ گئی۔ اب بیچاری ماں ان پڑھ، اسے کچھ آتا جاتا نہیں، اس نے بھی مان لیا اور اس نے منوا لیا، چلتے 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 بہت برا حال تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے موبائل پر کنٹرول کرو، موبائل پر کنٹرول کرو۔ اس وقت سب سے زیادہ آزادی جو ملی ہے وہ موبائل سے ملی ہے۔ جب سے موبائل آیا سب کا منہ موبائل کا منہ ہو گیا، جگائی کرتا رہتا ہے ہمیشہ۔ گوگل، اصل میں گوگل کیا ہے؟ یہ گو الگ کرو، گل الگ کرو، گو اور گل یہ دونوں کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ عجیب بات کہا، ارے میں گو ناپاک چیز کو کہتے ہیں، گل اس میں ڈال کر نکالنے کو کہتے ہیں۔ اب وہاں جو بھی انٹرنیٹ میں گھسا ناپاک چیزیں وہاں سے نکلتی رہیں گی۔ نیٹ ورک جال میں پھنسانے کی محنت، پورے لوگوں نے جال میں پھنسا دیا۔ سب سے زیادہ جال میں کس کو پھنسایا؟ عورتوں کو۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو شیطان نے اپنی رسی بنا لیتا ہے، اپنا جال بنا لیتا ہے، خود بخود جال بن کر نیٹ ورک ہمارے گھروں میں پہنچ گئے اور ہم بھی پھنسے، ہماری بچیوں کو بھی ہم نے پھنسا دیا۔ 10th پڑھ کر پاس ہونے کے بعد بچیوں کا مطالبہ کیا تھا؟ ارے بیٹی بتا تجھے کیا چاہیے؟ فرسٹ بچی کا مطالبہ ابو جان ایک موبائل دلا ڈالو۔ موبائل کیا ہے؟ تمام نامحرموں کی نمبر کی اجازت ہے۔ موبائل کیا ہے؟ تمام نامحرموں سے بات کرنے کی اجازت۔ گویا آپ موبائل لے کر دے کر یہ کہہ دیے بیٹی کسے ملے اسے تو بات کر، آپ نے آزادی دے دی۔ اب کس کا فون آ رہا، کسے فون جا رہا، کون بات کر رہی، کتنے گھنٹے کر رہی، کیا بات کر رہی، تم نے کیا پتا؟ جاؤ ہر ایک کا موبائل کے لسٹ نکالو، کتنے گھنٹے اس نے بات کی، کس سے بات کی، کیا بات کی، لسٹ نکالو گے پتا چلے گا ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیا بول رہی ہیں، کتنی تباہ ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی بات آج ہم لوگوں کو خوش فہمی، نہیں میری بچی ویسی نہیں، ہر یہ کیا سمجھتے ہیں میری بچی رابعہ بصریہ، میری بچی فاطمۃ الزہرا، میری بچی عائشہ صدیقہ، میری بچی خدیجہ الکبریٰ، نام کے اعتبار سے ہے، کام کے اعتبار سے تمہارے بچی نے کیا گل کھلائے ہیں۔ ذرا موبائل نکال کر دیکھو، موبائل میں امیجز چیک کرو، موبائل میں ویڈیوز چیک کرو، موبائل میں تصویریں چیک کرو، موبائل میں سیلفی چیک کرو، پتا چلے گا تمہاری بچی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ میں کہتا ہوں جب تم امانت دار ہو موبائل میں لاک ڈالنے کی کیا ضرورت؟ تمہارے موبائل میں خرافات نہیں ہیں نا بھائی، تمہارے موبائل میں گندی چیزیں نہیں ہیں، تمہارے موبائل میں بری چیزیں نہیں ہیں، تو تم کیوں لاک ڈالتے ہو؟ لاک ہی مت ڈالو، کھلا رکھو اپنا موبائل۔ موبائل میں لاک ڈالنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ کوئی بھی تمہیں موبائل دیکھنے نہ دے، موبائل تمہارے حوالے نہ کرے، سمجھ جاؤ وہ موبائل میں کیا کی ہے جو چھپا رہی ہے۔ لڑکیاں ناراض نہ ہو، میں دارالقضا میں بیٹھتا ہوں، کتنے چھتری کما کرتی سب معلوم، سب معلوم۔ آہستہ جانا، تصویریں لینا، تصویریں شیئر کرنا، نام کے اعتبار سے ہمارے سامنے برقع ہے، ہماری تصویر ورلڈ لیول میں پہنچ چکی ہے، ورلڈ لیول میں۔
ہم نے ایک سیلفی لیا اپنوں کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، وہ سیلفی ورلڈ لیول میں پہنچ چکی ہے۔ ابھی چند دن پہلے سے کچھ ویڈیوز گھوم رہے ہیں، لڑکیوں کے سگریٹ پینے کے ویڈیو، لڑکیوں کے بیڑی پینے کے ویڈیو، ایک لڑکی مسلمان برقع پہن کر ایسی گندی حرکت خود پی بھی رہی ہے اور وہی سگریٹ دوسروں کو پلا بھی رہی ہے۔ یہ کوئی کار میں بیٹھ کر ویڈیو پکڑ لیا ظاہر ہو گیا؟ کتنے ویڈیوز گلیوں میں ہو رہی ہیں، کتنے ویڈیوز پہاڑوں میں ہو رہے ہیں، کتنے ویڈیوز درختوں میں ہو رہے ہیں، کتنے ویڈیوز باغوں میں ہو رہے ہیں، کتنی، اللہ اکبر۔ میں خود 9 کلاس کی بچی کا نکاح پڑھایا ہوں۔ کب پڑھایا؟ 9 کلاس کی بچی 6 مہینے کی حاملہ ہو چکی، 9ویں کلاس کی بچی، معذرت چاہتا ہوں، مجبوراً اس لڑکی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے نکاح پڑھانا پڑا۔ حالانکہ نکاح میں نے کہہ دیا نکاح میں زبانی پڑھا دوں گا، سند نہیں دوں گا۔ جب یہ 18 سال کی 19 سال کی ہو جائے گی تب نکاح پڑھائیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ 9 سال 9ویں کلاس کی بچی کی عمر کیا ہوتی ہے، کہاں سے کہاں جا رہی ہیں ہماری بچیاں۔ اور اب بھی ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں حضرت میری بچی رابعہ بصریہ۔ ہاؤ بھائی تمہاری بچی کیا بھی نہیں، سنو ہمیشہ باپ چھتری ماں چھتری تو بچے بھی چھتری بنیں گے، ماں باپ چھتری بنیں گے بچے بھی چھتری ہی بنیں گے، ماں بھی جھوٹی باپ بھی بچے جھوٹے بنیں گے، ماں بھی مکار باپ بھی مکار، بچے مکار بنیں گے۔ اگر انشاءاللہ ماں بھی توبہ کر لے باپ بھی توبہ کر لے، انشاءاللہ اولاد کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا۔ ورنہ اگر تم لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس پر کنٹرول نہیں کیا، اس پر آج کا قابو نہیں کیا، کل کا دن کیا ہوگا؟ تمہارے یہ بچے تمہارے خودکشی کے سبب بن جائیں گے۔ میں جانتا ہوں ایم جی روڈ کے ایک ہوٹل میں دلی سے آئے ہوئے شریف ماں باپ اپنی بچی کو 1 بار 2 بار 3 بار سمجھائے، بیٹی تو غیر کے ساتھ نہ جا، غیر کے ساتھ نہ جا۔ اس نے مانی نہیں، اس نے کہہ دیا نہیں میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کی قدر کرتی ہوں، عزت کرتی ہوں، جو بھی میری کمائی ہوگی، دونوں کے دونوں اچھے فیلڈ میں تھے کام کے اعتبار سے اور خوب کما رہے تھے، اس کمائی کا حصہ بھیج دیا کروں گی۔ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار سمجھا کر تھک گئے، دلی سے آ کر آخری خط لکھا، بیٹی جو کچھ ہمارا تھا سب کچھ ہم نے تجھے دے دیا، تو میری اکلوتی بیٹی ہے، آخر ہمارے پاس سوائے جان کے تحفے کے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ دونوں کے دونوں ایک ہی ہوٹل میں سولی پہ چڑھ گئے۔ کیا تم ایسی موت چاہتی ہو؟ کیا تمہاری اولاد کی ایسی آوارہ گردی تم لوگوں کو تباہ نہیں کرے گی؟ کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ کس چیز کے انتظار کر رہی ہو؟ بعض مرتبہ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں زلزلہ وہاں ہوا، زلزلہ یہاں ہوا، زلزلہ ادھر ہوا، زلزلہ ادھر ہوا۔ ارے ہماری حرکتیں کون سی کم ہیں؟ زلزلہ جہاں بیٹھے ہوئے ہو وہی ہو جائے گا۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ میں تو کہتا ہوں دعوت و تبلیغ کی گشتوں نے زلزلے کو روک دیا، علماء کرام کی محنت نے زلزلوں کو روک دیا، ہمارے ذمہ داروں کی فکروں نے زلزلے کو روک دیا، اور ہماری بہنوں کی دردوں نے زلزلے کو روک دیا، اور ہماری نیک بہنوں کی دعاؤں نے زلزلے کو روک دیا۔ ورنہ زلزلے سے کم کوئی کام ہم نے نہیں کیا۔ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ پردہ کسے کہتے ہیں؟ بھابھی اور دیور کے درمیان پردہ کہاں ہے؟ بھابھی اور دیور کے درمیان پردہ کہاں ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، حضور کیا دیور سے پردہ کرنا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیور تو موت ہے، اس سے تو پردہ لازمی طور پر کرنا ہے۔
اور یہاں کزن بردر سے کوئی پردہ نہیں، خلیرے بھائیوں سے کوئی پردہ نہیں، چچیرے بھائیوں سے کوئی پردہ نہیں، مولیرے بھائیوں سے کوئی پردہ نہیں، پورا اسلام تباہ ہو چکا ہے۔ پردہ کیا چیز ہے ہمیں خود نہیں معلوم۔ میں تو آپ لوگوں سے عاجزانہ درخواست کروں گا، اگر تم پردہ کر کے دیکھو تمہاری عزت اللہ کیسے بڑھاتے ہیں۔ تم کہہ دو میں پردہ کروں گی، میں نامحرموں کے سامنے نہیں آؤں گی، میرے لیے بہنوی سے بھی پردہ ہے، بھائی خلیرا بھائی، چچیرا بھائی، مولیرا بھائی، پھپیرا بھائی، سب سے پردہ ہے، پردہ کرو۔ اور جو محرم ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، بھائی سے پردہ نہیں، نانا سے نہیں، دادا سے نہیں، باپ سے نہیں، آپ شوہر سے نہیں، ان سے پردہ نہیں، اس کے علاوہ سب سے پردہ ہے۔ ماموں سے، تایا سے، چچا سے نہیں، بقیہ سب سے پردہ ہے۔ مزاج پیدا کرو۔ ہر بچی کو آج کل بہت آیا کہ کیا کرتے ہیں کہ بچیوں کو آج کل کالج بھیجنے کے لیے لڑکوں کا سہارا، بیٹا کہاں ہے تو ذرا آپ کو بچی کو کالج میں چھوڑ ڈال با، کبھی چچیرے بھائی کے ساتھ کالج میں، کبھی پھپیرے بھائی کے ساتھ کالج کو، کبھی مولیرے بھائی کے ساتھ کالج کو، لا حول ولا قوة الا باللہ، اور وہ ایسی حالت میں کالج کو جا رہے ہیں، میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں۔ پہلا زمانہ تھا کہ ٹانگ پر ٹانگ اٹھا کر ڈال کر بیٹھنا سب سے زیادہ عیب سمجھتے تھے، اور آج کل تو آسان ہو گیا ہے۔ آرام سے بیٹھ کر جانا، دل لگیاں کرتے ہوئے جانا، گجگلیاں کرتے ہوئے جانا، مذاقہ کرتے ہوئے جانا، بریکا مارتے ہوئے جانا، کیا حرکتیں چلتی ہیں کروڑوں میں، لا حول ولا قوہ۔ جانوروں کی طرح حال ہو گیا مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کا، کوئی حیا نہیں، کوئی حیا نہیں۔ اسی لیے اکثر دیکھا گیا جو روڈوں پہ شو کرتے ہیں وہ گھروں میں کتوں کی طرح لڑتے ہیں، جو روڈوں میں شو نہیں کرتے وہ گھروں میں محبت سے رہتے ہیں۔ اور آج کل عام ہو گیا گھروں باہر شو کرنا۔ اس لیے محترم خواتین، آج خاص طور پر کالج کی بچیاں یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی۔ اگر فرعون کو کالج شروع کرنے پر کیا ہنگامہ ہوتا ہے پتہ چلتا، فرعون کالج کھول کر آرام سے بیٹھ جاتا، کوئی ایجوکیشن دے دیتا، سب مل کر پڑھو، لڑکے بھی لڑکیاں بھی سب مل کر پڑھو، وہ آزاد کر دیتا، آٹومیٹک نبوت کا سلسلہ بنو اسرائیل سے ختم ہو جاتا۔ لیکن فرعون نے قتل کیوں کیا لڑکوں کو؟ تاکہ کوئی نبی نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی ضرور آئیں گے۔ کفر، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دیتے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اگر نیت کر لیے، میں تو دوسری بات، کالج میں تم کیوں پڑھاتے ہو؟ عام طور پر 90% کام کرنے والی لڑکیاں، کام کرنے والے لڑکے، ان دونوں کا طلاق ہوا ہے، کوئی بھی خوش نہیں، علماء سے پوچھو۔ دوسری بات، جس لڑکی نے کمانا شروع کر دیا، اس کے نزدیک اس کے شوہر کی حیثیت ایک چپراسی کی حیثیت ہے، ایک نوکر کی حیثیت ہے، ایک چاکر کی حیثیت ہے، ایک ڈرائیور کی حیثیت ہے، اور ایک ملازم کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا وہ لڑکی جو زیادہ کماتی ہے، آج بھی میرے پاس 25 ایسے رشتے ہیں جو اعلیٰ درجے کی پڑھائی پڑھ کر اعلیٰ درجے کی کمائی کماتی ہیں، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، لیکن لڑکا نہیں ملا۔ بڈھی ہو گئی، 30 پر 8 سال ہو گئے، لڑکا نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ جو بھی لڑکا ملتا ہے 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، انہیں کیا بولتی، نہیں مجھے 5.5 لاکھ کا ہونا۔ اب 5.5 لاکھ کا لڑکا اسے کیوں پسند کرتا؟ 30 پر 8 کو کیوں پسند کرے گا بھائی؟
5.5 لاکھ کا لڑکا کہتا ہے مجھے وہ بیوی چاہیے جو گھریلو چاہیے۔ اس وقت لوگ اچھی طرح سمجھ گئے نوکری چاکری کرنے والی بچیوں سے نکاح کرنے کا انجام کیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے، کوئی بھی نوکری چاکری کرنے والی بچی سے 99% خوش نہیں ہے۔ میرے پاس ایسے لڑکوں کی لسٹ ہے جنہوں نے مجھ سے یوں کہا حضرت 10 تک پڑھ کر مدرسے میں پڑھی ہوئی بچی کا رشتہ ہے تو بولو، دیندار لڑکی ہو، حافظہ لڑکیوں کا ڈیمانڈ تو ورلڈ لیول سے ہے، امریکہ سے ہے، آسٹریلیا سے ہے، فرانس سے ہے، حافظہ لڑکی چاہیے، حافظ لڑکے۔ اور یہ لوگ بی اے، بی سی، بی ایس سی، بی کام، ایم بی اے، بی بی اے، سب ہمارے پاس لڑلے کو پڑے ہیں، رشتے نہیں ہیں۔ اس لیے خوش فہمی میں پڑھا کر بیٹیوں کو تباہ مت کرو۔ تمہیں لوگ کنویں کے مینڈو کی طرح خالی تمہارے گھر کو دیکھ رہی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2000 گھروں کا فیصلہ ہم کر چکے ہیں، 2000 گھروں کا فیصلہ ہم کر چکے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے بعد تم سے کہہ رہے ہیں بچیوں کو پڑھا کر تباہ مت کرو، 10 تک بس تربیت کرو، قرآن پڑھاؤ، ادب سکھاؤ، ڈھنگ سکھاؤ اور اسے باادب بناؤ۔ اور ہماری یہاں بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں کیا پڑھے، زیادہ زیادہ 2 کلاس سے 3 کلاس سے ماشاءاللہ مہارانی کی طرح زندگی گزار رہی ہے نا بھائی، 3 کلاس۔ بعض عورتیں پڑھ کچھ نہیں، 0، آج بھی ان کو کچھ نہیں آتا، لیکن ماشاءاللہ خاندان کی ملکہ بن گئی، اللہ نے ان کو خاندان کا سرپرست بنا دیا، تجربے کار عورت بن گئی، ماشاءاللہ۔ ان کی عزت کیا، ان کا مقام کیا، ان کا مرتبہ کیا، پوچھو کیا پڑھے، کیا بھی نہیں پڑھے، اسکول کی صورت بھی دیکھے نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی کو تباہ کر کے پڑھنا، ایمان کو تباہ کر کے پڑھنا، اسلام کو پامال کر کے پڑھنا، عزت کو اچھال کر پڑھنا، عزت کو تباہ کر کے پڑھنا، خاندان کی عزت مٹی میں ملا کر پڑھنا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ تو ہم کبھی پڑھائی سے نہیں روکتے، ہم تو دل سے ہمیشہ تشکیل کرتے ہیں، ارے بھائی پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری بچیوں میں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہماری بچیوں میں بس ایک ہی ایسا شعبہ ہے جس میں ہماری بچیوں کا تقاضا ہوتا ہے، وہ کون سا شعبہ؟ لیڈیز ڈاکٹرز، اونلی لیڈیز ڈاکٹرز، اسی کا تقاضا ہمیشہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ جینس کو لیڈی سے نہیں بتا سکتی، لیڈیز کو لیڈی سے ہی دیکھیں گی، اس کے لیے لیڈیز ڈاکٹر پڑھو، اس کے لیے ہم کھلی اجازت دیتے ہیں، لیکن تباہ ہو کر نہیں، عیار بن کر نہیں، آزاد ہو کر نہیں، اپنے ایمان کو بیچ کر، نماز کو بیچ کر، پردے کو بیچ کر، ماں باپ کی عزت کو بیچ کر، خاندان کی عزت کو نیلام رکھ کر، ایسی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت کے ساتھ پڑھو، عزت کے ساتھ پڑھو۔ ماشاءاللہ امریکہ میں پردے کے ساتھ پڑھنے والی بچیاں ہیں، جس امریکہ میں کپڑا نام کو پہننے کا ملک، فرانس کپڑا نام کو پہننے کا ملک، فرانس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ زمین کی جنت ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں لوگ؟ زمین کی جنت، پیس آف دا ہیون، پیس آف دا ہیون، یہ کہا جاتا ہے فرانس کو۔ اس فرانس میں پردہ کرنے والی عورتیں، گلوز پہننے والی عورتیں، چہرہ چھپانے والی عورتیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہولڈر، آج بھی آپ نیٹ اٹھا کر دیکھو، کئی امریکن لڑکی اپنے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد جو سرٹیفکیٹ دے رہا تھا اسے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوئی، ہاتھ ملانے کو تیار۔ اور ہمیں یہاں مسافہ بھی کر لے کو، معانقہ بھی کر لے کو پھر رہی، جوتے لے کو مارنا نہیں،
مارنا نہیں مارنا، اور جو حرکتوں کو جوتے لے کر مارنا چاہیے، ہمیں کیا بھی نہیں بیٹی آ جائیں گے اکرام سے بلا لیتا رہی، ارے کم از کم 4 چپت لگا کر کیا حرکت کری سو تو، کتے کی خصلت کہاں سے تیرے اندر پیدا ہو گئی؟ اگر آپ کڑوی کسیلی باتیں سناؤ گے تبھی تو اس کے اندر غیرت پیدا ہوگی، یا امی آنے کے بعد ہریرا حلاب پلائے تو کہاں سے غیرت پیدا ہوتی؟ ہاں کہاں سے پیدا ہوتی؟ ان تمام خواتین کو سب سے پہلے میں تو ادب کے ساتھ تم سے کہتا ہوں، سب کو نماز کے پابند بناؤ گھروں میں، کوئی عذر قبول نہیں، عشاء پڑھے بغیر کوئی، چاہے فجر کی نماز چھوڑو گے، کتنی بھی میک اپ کر لو، تمہاری چہرے میں اللہ نور پیدا نہیں کرے گا۔ یہ لطیفہ، اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عورتوں کی فہرست دے کو بھیجا، کسے بھائی؟ کسے بھیجا بولو؟ اسرائیل علیہ السلام کو، جاؤ بھائی اسرائیل ان سب کی روح نکال لے کر آؤ بول کر۔ جب روح نکالنے اسرائیل علیہ السلام آئے، آنکھ کو دیکھے تو ان میں سے ایک جنے بھی نہیں۔ اسرائیل علیہ السلام چلے گئے اللہ کے پاس، یا اللہ جی تمہیں جو فوٹوان دیے نا ان میں سے کون بھی نہیں۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نہیں بھاؤ نو ہانسی جاکو روح نکال لے کر آؤ۔ پھر آئے اسرائیل علیہ السلام، پھر دیکھیں، پھر جا کو اللہ کے پاس بولے اللہ جی کون بھی نہیں، اللہ نہیں باؤ نو ہانسی ذرا جلدی جا کو ان کو فالو کر۔ اسرائیل علیہ السلام جلدی آ کر فالو کرے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تمام کے تمام گھر کو آ کر چہرہ دھو کر سو گئے، گھر کو آنے سے پہلے ایک چہرہ، گھر کو آنے کے بعد ایک چہرہ۔ کیا رے قصہ کو تو میک اپ کا کرشمہ ہو۔ اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کون سی بچی کو انہوں پریشان ہو گئے۔ میک اپ میں کچھ اور چہرہ، میک اپ کے بعد کچھ اور چہرہ، اصل چہرے میں نور فجر کی نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ فجر پڑھ کر دیکھو اللہ تمہارے چہرے میں کتنا نور پیدا کرتا۔ عورتوں کو سب سے زیادہ چہرے کی فکر، میری صورت میری صورت میری صورت، میک اپ کرتی میک اپ کے معنی کیا؟ اوپر تھوپ لیو، اوپر تھوپ لیو، تھوپ لینے سے حسن پیدا نہیں ہوتا۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو کالی ہیں لیکن اللہ والی ہیں، کالی ہیں اللہ ان کے چہرے پر نور برساتا ہے، رنگوں سے اللہ نور نہیں برساتا۔ نماز، عبادت، ذکر، من ترک صلاة الفجر لیس فی وجہہ نور من ترک صلاة الظہر لیس فی رزقہ برکت، فرمایا جو ظہر کی نماز چھوڑ دے ان کے رزق میں اللہ برکت چھین لیتا ہے۔ من ترک صلاة العصر لیس فی جسمہ قوت، عصر کی نماز چھوڑ دے جسم سے اللہ قوت کو چھین لیتا ہے۔ مغرب کی نماز چھوڑ دے اولاد سے اولاد کی فرما برداری اللہ چھین لیتا ہے۔ عشاء کی نماز چھوڑ دے رات کی نیند کی راحت اللہ چھین لیتا ہے۔ تو ہماری خواتین، بڑی خواتین سے عاجزانہ گزارش، چھوٹی بچیوں کو کنٹرول کرو، ابھی سے کنٹرول کرو، ابھی سے پابند کرو، ابھی سے پابندی کے ساتھ ان کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ۔ وہ بچیاں بہک گئی ہیں، وہ بچیاں ڈر گئی ہیں، وہ بچیاں بعض مرتبہ بعض خبیث سیلفی الٹی سیدھی تصویریں لے کر زندگی بھر بلیک میل کرتی، یہ بھی میں نے سنا۔ الٹی سیدھی تصویریں لے لیتے ہیں اور ان کی الٹی سیدھی حرکتوں کی تصویریں ان کے کیمرہ میں پھنس جاتی ہیں۔ زندگی بھر میں جو بولتو وہ تو سننا، جو بولتو وہ کرنا، تو نہیں کری یہ تصویر پھیلا دوں گا، یہ تصویر نیٹ میں ڈال دوں گا، یہ تصویر میں فیس بک میں ڈال دوں گا، اور یہ تصویر میں یہاں ٹویٹر میں ڈال دوں گا، اس طرح واٹس ایپ میں پھیلا دوں گا۔ یہ جب کہتے ہیں تو بیچاری ڈر کر مر کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ الٹے سیدھے حرکتیں کرتی رہتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے صاف صاف آ کر گھر کے بڑوں سے کہہ دو انہیں بلیک میل کر رہا، اس کے بعد اسے کیا کرنا وہ بعد میں کر لیں گے۔ ڈرو مت، تم کبھی بھی ڈرو مت، جو ہو گیا سو ہو گیا، the past is past،
دا پاسٹ از پاسٹ، جو گزر گیا وہ گزر گیا، فیوچر میں کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ اگر آپ نیت کرو گی، اللہ یہ جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کو جنت کی ملکہ بنائے گا، اللہ پورے خاندان کی عزت، پورے خاندان کی آبرو، پورے خاندان کا مقام، پورے خاندان کا مرتبہ اللہ ان کے ذریعے سے بلند کرے گا، اور ان کے کوکھ میں پیدا ہونے والے بچے انشاءاللہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، امام بخاری، امام مسلم، مجدد الفسانی، امام ابو داود، امام مسلم، اس طریقے سے اکابر علماء اور فقہاء کی طرح، ابو حنیفہ اور امام شافعی کی طرح کے برگزیدہ بندے اللہ ان کے نسلوں میں پیدا کرے گا، علماء حفاظ کا سلسلہ ان کے کوکھ سے اللہ آگے بڑھائے گا انشاءاللہ۔ کب؟ جس وقت یہ توبہ کر لیں، یہ توبہ کر لیں، یہ آج بھی معافی مانگ لو، آج بھی توبہ کر لو۔ اللہ کہتا ہے یا لو بلغ الذنوب کعنان السم، فرمایا اگر تمہارے گناہ آسمان کے بلندیوں تک پہنچ جائے، ثم تستغفر لی، فرمایا پھر مجھ سے تم معافی مانگ لو، اغفر لک فلا ابالی، میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے تمام خواتین سے میں کہتا ہوں اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دل سے توبہ کرو، یا اللہ میری زبان بڑی گندی تھی میں توبہ کرتی ہوں انشاءاللہ اسے پاک کر لوں گی، یا اللہ میری آنکھ گندی تھی میں توبہ کرتی ہوں میں انشاءاللہ آنکھ کو صاف کر لوں گی، یا اللہ دل گندا تھا، یا اللہ میرا مزاج گندا، اخلاق گندے، طبیعت گندی، یا اللہ سب سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، اللہ یا اللہ معاف کر دے، اللہ انشاءاللہ معاف کرے گا، پاک کرے گا، صاف کرے گا، اور ہر طرح کے خیر و خوبیوں سے اللہ نوازے گا۔ اس لیے توبہ کریں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آج بھی توبہ کر لیں، اور جیسے میں نے کہا ہماری بچیوں سے، میری بیٹیوں کی طرح آج کی جو بچیاں، بے ہماری بیٹی بھی اگر ہوتی تو 19 سال کی ہوتی، تو جو بھی 19 سال کے ہو تو ہماری بیٹیوں کی طرح ہوئی، تو سب سے میں کہہ رہا ہوں 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 22 سال کے سب نیت کریں انشاءاللہ ہم توبہ کرتے ہیں، جو کچھ کالج میں ہو گیا ہو گیا، اب آئندہ انشاءاللہ ہم پردے والی بنیں گے، حیا والی بنیں گے، تقوی والی بنیں گے، طہارت والی بنیں گے۔ دل کے اندر اگر تمہارے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی وسوسہ ہے، کوئی ڈر ہے، تو ہارٹ کلینر والی تسبیح پڑھا کریں، ہارٹ کلینر والی تسبیح پڑھا کریں۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تسبیح 5 ذکر جو میں نے بتائی وہ تسبیح پڑھا کرو، مرغوب ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے، یہ 4 باتوں کو یاد رکھیں۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ روزانہ ہر نماز کے بعد 500 مرتبہ ایک دن کو پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھو گے انشاءاللہ دل کے اندر سے گندی محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 2، تمام گھروں میں نمازوں کا اہتمام۔ نمبر 3، حلال کھانے کا اہتمام۔ نمبر 4، فضائل اعمال کی تعلیم کا اہتمام۔ نمبر 5، پردے کا اہتمام، پردے کا اہتمام۔ اور جو خاتون پردہ کرے اللہ 5 نعمتوں سے نوازتے ہیں، یہ بات غور سے سن لیں انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ کیا ہے 5 پردہ؟ پردے کا اہتمام کرنے والی کو اللہ سراپا نور بنائے گا، وہ نورانیت کے ذریعے سے جہاں بھی جائے گی اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت کے فیصلے کریں گے، اللہ اس کے ذریعے سے توفیق دیں گے، اللہ اس کے ذریعے سے اصلاح کریں گے، اللہ اس کے ذریعے سے ماحول کو بدل دیں گے۔ نمبر 2، پردہ کرنے والی سے اس کے شوہر بے پناہ محبت کرنے والے بنیں گے۔ نمبر 3، اللہ فرما بردار اولاد نصیب کرے گا۔ نمبر 4، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ نمبر 5، خاتمہ بالخیر کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، کلمے کے ساتھ وہ اللہ کی بندی دنیا سے رخصت ہوگی۔ اس لیے پردے کا اہتمام، پردے کا اہتمام۔ میرے عزیز بہنوں، نماز میں بھی پردہ ہے تو
تو ہماری زندگی میں سب سے بڑی عبادت ہماری پردہ نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی آواز کی بھی پردہ کریں گے، اپنے بالوں کو بھی پردے میں رکھیں گے، اپنے چال کو بھی پردے میں رکھیں گے، اپنے حال کو بھی پردے میں رکھیں گے، اپنے قال کو بھی پردے میں رکھیں گے، اپنے شال کو بھی پردے میں رکھیں گے۔ یہ تمام چیزوں کو جب پردے میں رکھیں گے انشاءاللہ پردے کے برکات ہم محسوس کریں گے۔ فرمایا وہ بیوی انتہائی مقدس سمجھی جاتی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر یہ لکھا ہے پردے والی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پردے والی کی، بے پردہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب پردہ کی نیت کر لیے انشاءاللہ اللہ پردے والی کی دعائیں قبول کرے گا۔ تم مانگو گی اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نابینا پیدا ہوئے ان کی ماں کی دعا کی بدولت اللہ نے بینائی دے دی 6 سال کے بعد۔ ماں کی دعاؤں میں وہ پاور ہے، ماں کی دعاؤں میں وہ پاور ہے۔ اس لیے آپ بھی مائیں ہیں کہ اپنے بچیوں کے لیے رو کر دعا کرو، وہ بچیوں کو بھی دعا کرنے کو بولو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فیصلہ کرے گا۔ اس لیے میں اس وقت توبہ کے کلمات پڑھاؤں گا، تمام بہنیں جو بھی آئی ہوئی ہیں آنکھ بند کریں اور توبہ کے کلمات پڑھ لیں، نیت کر لیں انشاءاللہ ہم کبھی پھر دوبارہ ایسے گناہ نہیں کریں گے۔ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گیا آئندہ انشاءاللہ ایسے گناہ نہیں کریں گے۔ تمام بہنیں نیت کریں انشاءاللہ، سب خاموشی کے ساتھ آنکھ بند کریں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ کلمات پڑھانے کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ہاں آہستہ زور سے نہیں، استغفر، مرد حضرات البتہ زور سے پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ان تمام گناہوں سے جو کچھ ہم نے جان کر انجانے میں ہماری زندگی میں کی ہے، ان تمام گناہوں سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما، تو ہمیں معاف فرما، تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں جھوٹ سے، مکر سے، زنا سے، بدمعاشی سے، حرام خوری سے، بے نمازی ہونے سے، بے ادبی سے، بدخلقی سے، بے پردگی سے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، پردے کے ساتھ رہیں گے، شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ہمارے بچوں کی تربیت کریں گے، ہمارے ماں باپ کی قدر کریں گے، حرام سے
بچیں گے اور حلال رزق کھائیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے اور چھوٹوں پر شفقت کریں گے۔ یا اللہ ہمارے اس عہد کو قبول فرما اور استقامت کی توفیق عطا فرما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ جتنی بھی مائیں بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سے ادب درخواست ہے کہ آپ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی اسی جگہ پر اپنی جو بھی ضروریات ہیں اس کو مکمل کریں۔ اگر کسی کو نماز سے فارغ ہونا ہے، وضو وغیرہ سے فارغ ہونا ہے، تو دونوں گلیوں میں آپ بے جھجک کسی کے گھر میں جا کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، پیچھے عاشر خانے میں اگر نماز پڑھنے والے ہیں تو نماز پڑھ لیں، اور باقیہ نماز یعنی عصر کے بعد آپ کے واسطے چائے کا بھی انتظام ہے، چھوٹا موٹا ناشتہ کا بھی انتظام ہے۔ آپ پرسکون بیٹھتے رہے، آرام کے ساتھ بیٹھے رہے، کوئی بھی جانے کی زحمت نہ کریں۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ اور بھی لوگ جمع ہوں گے، انشاءاللہ عام مجلس شروع ہوگی۔ اس میں آپ کے واسطے بھی مجلس ہے، اسی لیے آپ مغرب کی بھی مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ کوئی بھی اپنے گھر کو جانے کی کوئی زحمت نہ بنائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے واسطے رات میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تو آپ میں سے جتنے بھی آئے ہیں آپ پورے مکمل طور پر اطمینان کے ساتھ کھانے سے فارغ ہو کر جائیں۔ کتنا گرم پانی ہے؟ نماز کے بعد چائے اور کچھ ناشتے کا انتظام کیے، چائے سے مکمل فارغ ہوں۔ چینل سے جو ہے چینل ہے یوٹیوب میں ہمارا، اس میں لائیو ڈال دو، لائیو ہوا ہے مغرب کے بعد بھی لائیو ڈالنے والا ہوں، ایک بار اس کا اناؤنسمنٹ کر دو۔ پہلے بنانا دین زندہ ہو، دین ان کے لائیو چینل ہے کہتے دین زندہ ہو، اس میں لائیو چینل ہے کہتے پورا لائیو چل کر دین زندہ ہو۔ لو خائی صاحب نہ وہ ریکارڈ چل رہا ہے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بے حساب فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم ضروری ایک عنوان پر ہم تمام لوگوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی تک یہ جو پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ ساری دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پورا لائیو رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دین زندہ ہو۔ اس چینل کے ذریعے سے اس چینل کے اندر پورے علماء کرام کے بیانات ہوں گے۔ آپ تمام حضرات بھی اس لنک کو شیئر کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور تمام بہنوں سے گزارش ہے کوئی بھی آواز نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے، تمام حضرات کو چائے کا نظم کیا گیا ہے مغرب عصر کے بعد، اور نماز کا ختم ہونے کے بعد مغرب سے پھر سے جو ہے دوسری نشست چالو ہوگی۔ الحمد اذان ہو رہا ہے اذان۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت کے مسائل کو حل فرما۔
पूरी उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा, पूरी उम्मत की ईमान की, अमाल की, कारोबार की, तिजारतों की हिफाजत फरमा। पूरे आलम के खुसूसन हमारे मुल्क में तमाम मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, मआबिद की हिफाजत फरमा, मराकिज़ की दावत तबलीग की हिफाजत फरमा, तमाम दीनी तहरीकों की हिफाजत फरमा, मकाबिर की दरगाहों की हिफाजत फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिमा के हुफ़्फ़ाज़ की, उलमा के, अकाबिरीन के, मशाइखीन की हिफाजत फरमा, खुसूसन उम्मत के नौजवान लड़कों की, लड़कियों की हिफाजत फरमा। आज के जलसे को कबूल फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा, खिदमत करने वालों को कबूल फरमा, मेहनत करने वालों को कबूल फरमा, जो बातें कही गई हैं उन पर अमल मिलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह खैर के फैसले फरमा, हमारी मदद और नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह खैर के फैसले फरमा, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह इस दुआ को महज अपने फضل से, अपने करम से हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आहिस्ता से जाए बोलो, आहिस्ता। बैठे रहे, तमाम बहनों से गुजारिश है वहीं पर बैठे रहे, कोई भी शोर शराबा ना करे, थोड़ी देर के लिए बैठे रहे। हमारे जितने भी मकतब की बच्चियां हैं जिनको जो खिदमत दी गई है वो अपनी खिदमत में खिदमत करते रहे, और जो हमारे बड़ी मस्तूरात भी है ज़रा कोई आगे बढ़कर खिदमत में हिस्सा ले। अब ज़रूरत के वास्ते दोनों गलियां हैं, जितने भी यहाँ पर घरें हैं, आराम के साथ बेझिझक आप वहाँ जाकर अपनी ज़रूरत से फारिग होकर आ सकते हैं। वज़ू वगैरह से अगर नमाज है तो वहीं पढ़कर आ सकते हैं। और जो घर वाले हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारी माजूर और जो बड़ी मस्तूरात हैं उनको अपने घर पर लेकर जाकर उन्हें अपनी ज़रूरत से फारिग करके लेकर आए, आराम के साथ, इत्मीनान के साथ बैठे रहे। इंशाअल्लाह आपकी जगह तक आप लोगों से दरख्वास्त है कि मगरिब के बाद भी मुस्तकिल हज़रत दामद बरकातुहुम जो बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत का मुस्तकिल बयान होगा। इंशाअल्लाह क़ीमती बयानात होंगे, और इस मौजूदा हालत के एतबार से जितनी भी कॉलेज की लड़कियां हैं, जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं, उनकी ईमान की हिफाजत के मुतालिक जितनी भी बातें आएंगी इंशाअल्लाह क़ीमती बातें आएंगी, और ईमान की हिफाजत के मुतालिक, इस्लाम की हिफाजत के मुतालिक बातें आएंगी। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप जहाँ कहीं भी हैं इस चैनल के ज़रिए से बातें सुनें। इंशाअल्लाह आपकी ईमान की भी हिफाजत होगी, अपनी आमाल की भी हिफाजत होगी। और इस चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करें और आगे आपको बढ़ाते भी रहे, शेयर भी करते रहें।